آج میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس میں سے زبور یعنی مزامیر کی کتاب میں سے زبور نمبر 1 پر خدا کے کلام میں سے تفسیری واعظ پیش کروں گا۔ میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے زبور نمبر 1 اور عنوان ہے حقیقی مبارک حالی۔ حقیقی مبارک حالی، یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں مزامیر یعنی زبوروں کی کتاب ایمانداروں کے لیے دعاؤں کی، مناجات کی، گزارشات کی کتاب ہے، لیکن یہ صرف دعاؤں کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ قدیم اسرائیل کے لیے یہ یہوہ خدا کی حمد کے گیتوں کی کتاب بھی تھی۔ اور آج ہمارے لیے خوشی اور شکر گزاری کی بات یہ ہے کہ کلیسیائی بزرگ پادری آئی ڈی شہباز کے وسیلے سے، امام دین شہباز کے وسیلے سے 150 زبوروں کا پنجابی زبان میں منظوم ترجمہ کیا گیا، اور آج زبوروں کی کتاب جیسی قدیم اسرائیل کے لیے یہوہ خدا کی حمد کی کتاب تھی، ہم پاکستان میں بسنے والے پنجابی مسیحیوں کے لیے بھی یہ زندہ خدا، قادر مطلق، حی القیوم، شاہ عظیم، یہوہ رافع، یہوہ ایل شدائی،
یہوہ خدائے قادر کی حمد اور تعریف کی کتاب بھی ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ جتنے مرضی پنجابی اور اردو میں نئے خوبصورت گیت لکھے جائیں، جیڑا روحانی سرور تے مزہ تے برکت تے خوشی خدا دے کلام چ دتے گئے زبوراں نو گان چوے او دجے گیتاں دے گان چ نہیں۔ ہیلیلویا، خدا کا شکر ہو جس نے زبور ہمیں برکت کے طور پر دیے ہیں۔ یہ 150 زبور مختلف شاعروں نے لکھے اور تالیف کیے۔ ان زبوروں میں دیے گئے گیت اور نظمیں مختلف اقسام کی ہیں۔ حمد و ثنا اور پرستش کے گیت ہیں، خدا کی مدد اور حفاظت اور نجات یعنی چھٹکارے کے لیے دعائیں ہیں، معافی کی التجائیں ہیں، شکر گزاری اور احسان مندی کے گیت ہیں، اور بعض اوقات حالات سے تنگ آ کر دشمنوں کو سزا دینے کی درخواستیں بھی ہیں۔ زبوروں میں یہ دعائیں شخصی، قومی اور اجتماعی نوعیت کی ہیں۔ ان میں ایک طرف تو شخصی طور پر ایماندار کے دلی احساسات کو بیان کیا گیا ہے، تو دوسری طرف خدا کے لوگ قوم اسرائیل اجتماعی طور پر بھی اپنی ضرورتیں اور احساسات یہوہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نئے عہد میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی زبوروں کو استعمال کیا۔ پھر نئے عہد نامے کے دیگر مصنفین نے ان کے حوالہ جات اپنی کتابوں میں دیے، ان کو کوٹ کیا، اور مسیحی کلیسیا دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں ہر عبادت میں زبور گا کر اعلان کرتی ہے کہ اسرائیل کا خدا ہمارا خدا بھی ہے، اور یہ خدا زندہ ہے، یہ خدا آسمان پر تخت نشین ہے، یہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان اتر آیا، یہ ہمارے ساتھ وفادار رہا، ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر کفارہ دیا، مسیح میں تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا اور اب زندہ ہے، آسمان پر تخت نشین ہے اور زندہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 150 زبور بائبل مقدس میں 5 مجموعوں یا کتابوں میں یکجا کیے گئے ہیں۔ پہلی کتاب زبور 1 تا 41، دوسری کتاب زبور 42 تا 72، تیسری کتاب زبور 73 تا 89، چوتھی کتاب زبور 90 تا 106، اور پانچویں کتاب زبور 107 تا 150۔ زبور نمبر 1 جو ہمارے سامنے ہے، اس کو سام آف وزڈم، حکمت کا
زبور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں حکمت بیان کی گئی ہے کہ خدا کی طرف سے بابرکت زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور راستہ کون سا ہے، اور خدا کے بغیر لعنت اور عدالت کے ماتحت زندگی گزارنے والا راستہ کون سا ہے۔ زبور نمبر 1 بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پہلی 3 آیات ہیں جن میں ایک مبارک مرد یا مبارک عورت یعنی مبارک انسان کی زندگی کا اور اس کی برکتوں کا بیان ہے کہ مبارک حالی کی برکت کی راہ کون سی ہے، اور آیات 4 تا 6 میں شریر آدمی جس کی زندگی لعنت اور عدالت کے نیچے ہے اس کی حالت کا بیان ہے۔ پہلی 3 آیات راست باز کی مبارک حالی اور آخری 3 آیات 4 تا 6 شریر کی بدحالی کا بیان ہے۔ لکھا ہے آیت نمبر 1 میں، مبارک ہے وہ آدمی۔ نئے عہد نامے میں اگر آپ متی کی انجیل باب نمبر 5 پڑھیں تو ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی مبارک ہونے کا، مبارک بادی کا ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ متی 5 3 تا 10 پڑھیں تو خداوند یسوع بیان کرتا ہے کہ کون سے لوگ اور کس قسم کے لوگ خدا کی نظر میں مبارک ہیں، اور یہاں زبور نمبر 1 بھی مبارک شخص کے ذکر اور اس کی خوبیوں کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں، اور دلچسپی کی بات ہے یونانی زبان میں بھی، یعنی پرانے اور نئے عہد نامے دونوں میں جو لفظ مبارک استعمال ہوا ہے اس کا سادہ اور آسان ترجمہ ہے ہیپی، خوش، شادمان۔ شادمان ہے وہ آدمی، خوش ہے وہ انسان، برکتوں والی ہے وہ عورت، برکتوں سے بھرا ہوا ہے وہ مرد۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسودہ ہونا، یہاں مبارک یا خوش ہونے سے مراد صرف جذبات کا مچلنا شامل نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے بخشی گئی آسمانی اور الہی خوشی کی وجہ سے اطمینان محسوس کرنا، آسودگی محسوس کرنا۔ پنجابی چسی کہنے رجیا رجیا فیل کرنا، کسے شے دی کمی تے گھاٹا محسوس نہ کرنا، بلکہ اے محسوس کرنا کہ میری ضرورت تے لوڑ نہیں، جو کچھ بھی ہے خدا نے او منو دے دیتا ہے، اونے منو آسودہ کر دیتا ہے، اونے منو برکت دے دیتی ہے، اونے منو اطمینان دے دیتا ہے، اونے منو خوشی دے دیتی ہے۔ میں اپنے خدا چ مطمئن، شکر گزار، شادمان تے تسلی دے نال بھریا ہویا ہاں۔
تے جدے اندر اے احساس ہے وے نا تے کلام بیان کردا ہے کہ او پائی او پین خدا دی نظر چ مبارک نے. ہم مبارک یا بابرکت اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت زیادہ شہرت ہو، بہت بڑا عہدہ ہو. دنیا کے یہی معیار اور پیمانے ہیں، لیکن خدا کے کلام کا معیار اور پیمانہ فرق ہے. خدا کے کلام کا پیمانہ روحانی ہے. اور پھر پہلی آیت میں مبارک یعنی بابرکت خوش آسودہ حال شخص کے بارے میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اے 3 کم او نہیں کرتا یا نہیں کر دی. نمبر 1 ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. شریر سے یہاں مراد ہے وہ لوگ جو ارادی طور پر سمجھ رکھتے ہوئے، پہچان رکھتے ہوئے، بری نیت، برے ارادے اور برے مقصد کے ساتھ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں کو دکھ بھی دیتے ہیں. 16 اگست کو جڑاوالا شہر میں جو واقعہ ہوا، جس میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، کئی خاندانوں کو عورتوں اور بچوں سمیت کھیتوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے راتیں گزارنی پڑیں. وہ کام شرارت پر مبنی ایک کام تھا، کیونکہ ان لوگوں میں سے کسی نے توہین مذہب نہیں کی تھی. بابرکت آدمی شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. شریر لوگ جب اسے الٹے سیدھے مشورے بھی دیتے ہیں، ایتھے فراڈ کر لے، ایتھے ڈنڈی مار جا، ایتھے جھوٹ بول دے، ایتھے 2 نمبری کر دے، وہ ان کی صلاح کو رد کرتا ہے. آج ہم جس دنیا میں اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کی دنیا بری اور ناپاک نصیحتوں سے، مشوروں سے اور ایسی صلاح سے بھری ہوئی ہے. لیکن اگر آپ بابرکت، آسودہ، اطمینان بھری، خوشی بھری، شادمانی بھری، برکت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا، بلکہ خدا کے کلام کی نصیحت کی پیروی کرنی ہے. دوسرا کام مبارک انسان جو نہیں کرتا وہ ہے خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. خطا کاروں سے یہاں مراد ہے وہ لوگ جو ارادی طور پر گناہ میں زندگی گزارتے ہیں. یہ شخص ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. خطا کار کی، گناہ گار کی، گناہ اور برائی کی راہ کی بجائے اس نے ایک اور راہ کو چن لیا ہے،
اور وہ راہ ہے جس نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ اس راہ کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح ناصری۔ آئیں ہم خطا کاروں اور خطا گناہ گاروں اور گناہ کی راہ کی بجائے زندگی کی راہ، سچائی کی راہ، رہائی کی راہ، برکت کی راہ، نجات کی راہ خداوند یسوع مسیح کو چن لیں۔ اور تیسری بات پہلی آیت میں لکھی ہے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ٹھٹھا بازاں تو مراد ہے جیڑے خدا دے نام، خدا دی ذات، خدا دے کلام تے خدا دے لوکاں نو تانے مار دینے، مینے دیندے نے، انہاں دا مذاق اڑاندے نے، انہاں نو ٹھٹھے کردے نے، انہاں نو بے وقوف، احمق تے نادان جاندے نے۔ یہ لوگ ٹھٹھے باز ہیں، لیکن وہ شخص جو خدا کی برکت سے واقف ہو گیا ہے وہ ان میں بیٹھتا نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، آیت نمبر 1 جو ہے اس کی 3 لائنیں ہیں۔ پہلی لائن میں لکھا ہے وہ چلتا نہیں ہے، دوسری لائن میں لکھا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، اور تیسری لائن میں لکھا ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ شریروں کی صلاح پر وہ چلتا نہیں ہے، خطا کاروں کی راہ میں وہ کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں سے مکمل کنارہ کر لیا ہے، ان سے اپنا رشتہ ختم کر دیا ہے، ان سے اپنی صحبت الگ کر لی ہے، جو شرارت کی صلاح، خطا کی راہ اور ٹھٹھا بازی کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں پڑھیں تو وہاں پر حضرت پولس رسول، خدا کا بندہ، غیر قوموں کے لیے بلایا گیا رسول، کرنتھس کے ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے، اور آج آپ کو اور مجھے وہ کہتا ہے کہ تم نے دنیا کے بے ایمان اور شریر لوگوں سے صحبت نہیں رکھنی۔ آپ اپنی رشتہ داری ان سے ختم نہیں کر سکتے، آپ اپنے محلے میں ان سے ملنا جلنا ختم نہیں کر سکتے، آپ ان سے بول چال ختم نہیں کر سکتے، بلکہ کلام تو بتاتا ہے کہ ان کو خدا کی محبت دکھائیں اور اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے ان کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنائیں، ان کو وزٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں، پر انہاں نال دوستی اور صحبت نہیں رکھنی۔ انجیل کی خاطر انہیں محبت دکھانا، انہیں وزٹ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے اچھے اور برے کاموں میں وہاں پر پہنچنا، یہ فرق بات ہے۔ ان سے میل جول رکھنا، بول چال رکھنا فرق بات ہے۔ یہاں پر صحبت رکھنے سے، دوستی رکھنے سے، یاری پان تو جدے چ توڑے تے اونا دے کماں تے گلاں چ فرق نہ رہ جائے،
عہدے تو منع کیتا گیا ہے۔